السلام علیکم ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آئی ایس ایس بی کیا چیز ہے اور آئی ایس ایس بی پاکستان کی آرمی کے انڈر ہونے والے ٹیسٹ کی کن کن بنیاد پہ لیے جاتی ہے، کس کس وجہ سے لی جاتی ہے، یعنی کہ آئی ایس ایس بی کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے، اگر آپ ایئر فورس میں اپلائی کرتے ہیں، اگر آپ پاکستان آرمی میں اپلائی کرتے ہیں اور اگر آپ پاکستان نیوی میں اپلائی کرتے ہیں تو اس کا سب سے پہلے آپ کو انیشیل ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ کمپیوٹر پہ وہ پاس کرنا ہوتا ہے۔ وہ پاس کرنے کے بعد اس کے بعد آپ کو آپ کا انیشیل میڈیکل ہوتا ہے، یہ سب کچھ، اور آپ کے ڈاکومنٹس کلیئر ہونے کے بعد آپ کی ایک میرٹ لسٹ لگتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو آئی ایس ایس بی کے لیے کال کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آئی ایس ایس بی ہے کیا چیز۔ انٹر سروس سلیکشن بورڈ، یہ پاکستان کی ایک سلیکشن سینٹر کے اندر، وہاں پہ آپ کو کچھ دنوں کے لیے بلایا جاتا ہے اس میں سب سے پہلے۔ اس کے بعد وہاں پہ بلانے کے بعد پھر آپ کو ڈفرینٹ ٹاسک دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈفرینٹ انٹرویوز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ انٹرویوز کے بعد آپ کے ڈفرینٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ وہاں پہ پھر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی سلیکشن ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے 2-3 دن آپ کو وہاں پہ سلیکشن سینٹر رہنا پڑتا ہے، جہاں پہ آپ کو انڈر آبزرویشن رکھا جاتا ہے 2-3 دن کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر مختلف جو ہے وہ کنڈیشنز دی جاتی ہیں آپ کو، مطلب آپ کے انٹرویوز، آپ کے ٹیسٹ وغیرہ، آپ کی سکلز، آپ کی ذہانت، آپ کے دماغ کو جاننا پہچاننا، یہ سب کچھ جو ہے وہاں پہ کیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے پہچاننے کے بعد پھر آپ کا میڈیکل بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فائنل انٹرویو بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جا کے آپ کا میرٹ بنتا ہے اور آپ کی سلیکشن کی جاتی ہے اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ ایلیجیبل ہیں یا نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا لیٹر آ گیا تو مطلب آپ ایلیجیبل ہو اور آپ کو آگے نیکسٹ جو ہے وہ ٹریننگ کے لیے بلایا جائے گا اور آپ کی سلیکشن ہو چکی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے دن فرسٹ ڈے کی مارننگ کیا کیا جاتا ہے، یعنی کہ جب پہلے دن آپ جاتے ہیں سلیکشن سینٹر کے اندر، تو پہلے دن آپ کو جو ہے وہ سارے کینڈیڈیٹس کو ایک جوہر ہال، ایک بڑا ہال ہوتا ہے، اس کو انٹیلیجنس ٹیسٹ کے لیے بلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ انٹیلیجنس ٹیسٹ اور پرسنالٹی ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ اس ٹیسٹ کے اندر آپ کو جو ہے وہ سب سے پہلے جو انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے اس میں اس کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں۔ اس میں آپ سے وربل کویشچنز پوچھے جاتے ہیں، کچھ نان وربل کویشچن پوچھے جاتے ہیں۔ یہ جب آپ انیشیل ٹیسٹ پاس کرتے ہیں وہاں پہ یہ دونوں مینشن ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ آپ کو پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میکینیکل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ انٹیلیجنس ٹیسٹ میں یہ تینوں ٹیسٹ آتے ہیں، یہ آپ کے لیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو پرسنالٹی ٹیسٹ ہے اس میں بھی آپ کے پاس ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ، سینٹینس کمپلیشن ٹیسٹ، اسٹوری رائٹنگ ٹیسٹ، پوائنٹس اسٹوری ٹیسٹ، بیڈ ہیبٹس اور آپ کی گڈ ہیبٹس پوچھی جاتی ہیں، ایونٹس آف لائف پوچھے جاتے ہیں۔ اب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں پرسنالٹی ٹیسٹ کے اندر، اس میں دیکھا جائے تو یہ ساری کی ساری آپ کے اسکل سے ریلیٹڈ ہیں اور آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ ہیں۔ اور سب سے ضروری ایک چیز یہاں پہ یہ یاد رکھنی ہے آپ نے کہ جو بھی آپ کریں گے، یعنی کہ کوئی بھی آپ سے فارم فل کروایا جاتا ہے، کسی بھی قسم کا اگر آپ سے کوئی ٹیسٹ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو کسی بھی قسم کا اگر آپ سے کوئی ٹیسٹ لیا جاتا ہے تو اس میں آپ نے جو بھی چیز ہے ہمیشہ سچ بولنا ہے، یعنی کہ سچی چیزیں لکھنی ہیں جو بھی آپ کی زندگی سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس میں کسی قسم کا کوئی بھی آپ نے جھوٹ نہیں لکھنا، کیونکہ اگر وہ آپ کو بار بار جب آپ کے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، انٹرویوز لیے جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کو بار بار چیزیں پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے فارم فلنگ میں کچھ اور لکھا ہوا ہو اور انٹرویو میں کچھ اور بتا رہے ہیں تو پھر وہاں پہ آپ کا جھوٹ پکڑا جائے گا اور پھر آپ کو جو ہے وہ اس میں مسئلہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ جو جی ٹی اوز وغیرہ انٹرویو لیتے ہیں، سائیکیٹرسٹ انٹرویو لیتے ہیں، وہاں پہ آپ کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پرسنالٹی ٹیسٹ کے بعد آپ کا جو ہے وہ لنچ ریڈی ہوتا ہے، آپ لنچ کرتے ہو۔ لنچ کے بعد آپ کا ایک سائیکالوجسٹ انٹرویو لیتے ہیں اور ڈپٹی پریزیڈنٹ جو ہے وہ آپ سے ایک انٹرویو لیتے ہیں۔ پھر جو آپ کا جو فرسٹ ڈے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کا فرسٹ ڈے ہے وہ سمجھ لیں جو ہے وہ فنش ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دین پھر آپ سیکنڈ ڈے کے لیے آپ کو پریپیئر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ کو سب سے پہلے جو سیکنڈ ڈے کو کیا کہتے ہیں، آئی ایس ایس بی کی سیکنڈ ڈے کو جی ٹی او یعنی کہ گروپ ٹاسک آفیسر ڈے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس ٹیسٹ کے اندر جو ہے وہ آپ کے پاس جو فرسٹ گروپنگ ہے وہ جوہر حال میں اکٹھی کی جاتی ہے اور ہر گروپ میں 10 کینڈیڈیٹ کو اکٹھا کیا جاتا ہے، یعنی کہ ہر گروپ کے اندر 10 کینڈیڈیٹ کو رکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد جو جی ٹی او ہیں وہ ایک روم میں لے کے جاتے ہیں اور ان کو بٹھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ روم میں بٹھانے کے بعد آپ کی ٹیسٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اس میں گروپ ڈسکشن بھی ہوتی ہے، لیکچریٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔
ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں ہونے کے بعد اس کے بعد جو جی ٹی او ہیں وہ آپ کو پرمیشن دیتے ہیں کہ آپ اپنے ڈریس وغیرہ ٹاسک کے لیے چینج کر لیں، اور مطلب ٹی شرٹس وغیرہ اور ٹراؤزر وغیرہ پہن سکتے ہیں آپ اس وقت. ٹھیک ہے، تو یہ پہننے یہ کمپلیشن کے بعد آپ کو جو ہے وہ ٹاسک ایریے میں لے کے آیا جاتا ہے. ٹاسک میں آپ کے پاس ڈفرینٹ جو ہے وہ obstacle ہو سکتے ہیں، ڈفرینٹ ہرڈلز وغیرہ ہو سکتی ہیں، وہ آپ کو کمپلیٹ کرنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ٹاسک میں گروپ ٹاسک بھی ہوتا ہے اور پروگریسو ٹاسک بھی ہوتا ہے. اس میں بہت سارے آپ کے جو 10 کا گروپ بنایا جاتا ہے کینڈیڈیٹس کا، اس میں بہت ساری چیزیں آپ سے کروائی جاتی ہیں. پھر دین نیکسٹ اس کے بعد آپ سے کیا کروایا جاتا ہے، پھر دین نیکسٹ اس کے بعد آفٹر دیٹ سائیکالوجسٹ اور ڈپٹی پریزیڈنٹ آپ سے ایک انٹرویو لیتے ہیں. کیونکہ جب بار بار انٹرویو لینے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بار بار پرکھنا، جاننا اور آپ کے بارے میں پہچاننا، اور آپ کو وہ بیسیکلی آپ سے یہ کلیئر کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کیا آپ مطلب ایک اسٹوڈنٹ اتنا اہل ہے کہ بار بار اس میں وہ کوئی خامی تو نہیں نکل رہی. بار بار وہ آپ سے بلاتے ہیں، آپ کو پوچھتے ہیں، ہر ایک چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں. اور ان ٹیسٹوں کے دوران، انٹرویوز کے دوران، وہ آپ سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں، کسی بھی کنٹری کی کرنسی کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، اس کے کیپٹل کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اینی تھنگ. جو آپ اسٹوری رائٹنگ لکھتے ہیں تو آپ کو بہت ساری ایسی کنڈیشنز دی جاتی ہیں، بہت ساری ایسی مطلب آپ کو ایسے گھما پھرا کے سوال پوچھے جائیں گے کہ آپ کنفیوز ہوں. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے بالکل کنفیوز نہیں ہونا. سب سے پہلی بات، امپورٹنٹ بات، کنفیوز نہیں ہونا. اور جتنی بھی آپ کو ٹاسک دیے جاتے ہیں بالکل پورے اعتمادی سے آپ نے ان کو کمپلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کو نہیں آتا تو سوری کر دیں اسٹریٹ فارورڈ. یعنی کہ انٹرویو کے دوران آپ نے کوئی آئیں بائیں شائیں نہیں کرنی، ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی. اگر نہیں آتا تو آپ سیدھا سیدھا بول دیں کہ نہیں آتا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ٹیسٹ کے بعد آپ نے انٹرویو میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہمیشہ سچ بولنا ہے. ٹھیک ہے، انٹرویو کے بعد پھر دن جو ہے وہ آپ کا نیکسٹ ڈے کے لیے آپ کو فری کیا جاتا ہے، یعنی کہ تھرڈ ڈے. تو جو تھرڈ ڈے ہوتا ہے اس میں کیا ہے، اس میں آپ کے پاس کچھ ایونٹس، اور جو آئی ایس بی کا تھرڈ ڈے ہے اس میں کچھ ایونٹس کروائے جاتے ہیں آپ سے، جس میں جی ٹی او آپ سے فیلڈ کے اندر obstacles وغیرہ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، جس میں کمانڈ ٹیسٹ ہوتا ہے اور فائنل گروپ ٹاسک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے جو گروپ کے لوگ ہوتے ہیں آپ سے گروپنگ کروائی جاتی ہے، اور گروپنگ میں آپ کو گروپ لیڈر بھی بنایا جاتا ہے. اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا آپ کمانڈنگ کی پوزیشن میں ہیں، یا آپ کو جب آرمی کے اندر اگر آپ کو یونٹ دی جاتی ہے ایک، تو کیا آپ اس کی کمانڈ کر سکتے ہیں، بہتر طریقے سے اس کو چلا سکتے ہیں یا نہیں چلا سکتے. یہ ساری چیزیں آپ کی دیکھی جاتی ہیں. اس کے بعد تھرڈ ڈے میں جو آبسٹیکلز ہیں کمانڈ ٹاسک اور فائنل گروپ ٹاسک میں، اگر یہ سب کروانے کے بعد آپ کا انٹرویو سائیکالوجسٹ لیتے ہیں اور ڈپٹی پریزیڈنٹ اگین آپ سے انٹرویو لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آفٹر دیٹ کینڈیڈیٹس کو فری کیا جاتا ہے. اور جو فورتھ ڈے ہوتا ہے اس میں کانفرنس ڈے ہوتا ہے، جس میں جو مین جی ٹی او ہے اور ڈپٹی پریزیڈنٹ ہیں یا سائیکالوجسٹ مل کے آپ کا رزلٹ بناتے ہیں. یعنی کہ یہ سارے جن لوگوں نے آپ کے انٹرویوز وغیرہ لیے ہوتے ہیں، جنہوں نے آپ کو مانیٹر کیا ہوتا ہے ٹیسٹ کے دوران، ٹاسک کے دوران، ٹھیک ہے، وہ سب کچھ جو ہے وہ مانیٹر کرنے کے بعد آپ کی پھر جو ہے وہ لسٹ بناتے ہیں کہ کیا یہ بندہ، ساروں سے رائے لی جاتی ہے کیا یہ جو اسٹوڈنٹ ہے، کینڈیڈیٹ ہے، یہ ایلیجیبل ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر کچھ دیر آپ کو ویٹ کرنا پڑ جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی کینڈیڈیٹ کو وہ دوبارہ سے انٹرویو کے لیے بلا لیں. ٹھیک ہے، یا آپ کا دوبارہ سے میڈیکل نہ ہو جائے. اس دوران آپ کا میڈیکل بھی اینڈ پہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر وہ آپ کو جو ہے وہ یہ ٹوٹل سارا سینیریو ہے آئی ایس ایس بی کا. ٹھیک ہے، تو آئی ایس ایس بی کے اندر آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کسی قسم کا آپ نے کوئی بھی جو ہے وہ ایک دم نیچرل ہو کے آپ نے جو بھی ہے کرنا ہے، انٹرویو وغیرہ لینے دینے. ٹھیک ہے، اور موسٹ امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے کہ آپ نے ڈریسنگ جو ادھر رکھنی ہے وہ کیجول سی اچھی ڈریسنگ رکھنی ہے. جب آپ کو وہ فیلڈ میں لے کے جائیں گے مختلف ٹاسک کے لیے، تو تب آپ وہاں پہ ٹراؤزر شرٹ وغیرہ پہن سکتے ہیں. تو اپنی ہر چیز آئی ایس ایس بی کے لیے ٹیسٹ کے لیے جب آپ جائیں گے، گھر سے اپنی ہر ایک چیز ساتھ لے کے جانی ہے، جس میں ٹوتھ برش وغیرہ، جو بھی آپ کی جو سیٹنگ کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں ساتھ لے کے جانی ہیں. تو یہ ہول سینیریو ہے آئی ایس بی کا، جس میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ کن اسٹیپ سے آپ سے گزرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب کچھ کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر آپ کو کال آتی ہے یا لیٹر آتا ہے. اگر آپ کو کال لیٹر آ جاتا ہے تو مطلب آپ کی سلیکشن ہو گئی ہے پاکستان آرمی کے لیے. ٹھیک ہے، یہ لانگ کورس کے لیے بھی ہے اور یہ شارٹ کورس کے لیے بھی ہے. آئی ایس ایس بی آرمی کا بھی ہوتا ہے، ایئر فورس کا بھی ہوتا ہے، اور پاکستان نیوی کا ہوتا ہے. تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے، اور اس میں چیزیں ساری تقریباً ایک جیسی ہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کے لیے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ. تھینک یو.